تھوڑا سا نیچے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ. دوسری حدیث میں آتا ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے لیول تک پہنچ جائے. ہاں تو کانوں کے لیول تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث میں الفاظ آئے تھے کندھوں کے لیول تک، اور دوسری حدیث میں کیا آیا؟ کانوں کے لیول. کانوں کا لیول بتائیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانوں کا لیول ہے. اب ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دونوں بھی ثابت ہے. دونوں ثابت ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک ہی طریقہ ہے نماز کا، ایسا نہیں ایک ہی طریقہ ہے. کئی چیزوں میں ایک سے زیادہ طریقے ثابت ہے. جہاں ثابت ہے وہاں ہم سارے طریقے قبول کرتے ہیں کہ کوئی کندھے کے لیول تک بھی اٹھائے تو بھی صحیح ہے، کانوں کے لیول تک بھی اٹھائے وہ بھی صحیح ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کانوں کی لو کو چھوتے ہیں ایسے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اور بعض لوگوں کیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو فٹک ادھر تک لیزی اٹھا، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک آئے، کندھے کا لیول آیا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں دکھ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے، یہ لیزی رفع الیدین، لیزی رفع الیدین، اتنا شارٹ کٹ رفع الیدین. یہ رفع الیدین نہیں ہوا، کندھوں کا لیول ہونا چاہیے کم سے کم، اور نہیں تو کانوں کا لیول ہونا چاہیے. دونوں ثابت ہے، کندھے بھی ثابت ہے، کان بھی ثابت ہے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کانوں کا لیول کر دو تو یہ انگلی کندھے کے لیول تک آتی ہے. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کا. لیکن دوسری حدیث میں جو الفاظ آئے کہ کندھوں کے لیول تک، تو یہ بھی کوئی عمل کرے تو بھی صحیح ہے کیونکہ حدیث اس بارے میں واضح طور پر موجود ہے. اب نیکسٹ کیا؟ قیام کرنا. بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. یہ کھڑے ہونا بھی ایک رکن ہے، پلر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 238 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو فرما برداری کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو یہ کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے. اور کھڑے ہونے کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، جماعت میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے میں ہم سب کو دھیان دینا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلال بھائی کی انگلیاں کس طرف ہے؟ قبلہ رخ ہے. تو انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس میں بعض لوگ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں. تھوڑا دیکھیے یہ اس طرح سے کراس، ان کے پاؤں تھوڑے ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں، کراس ہوتے ہیں. اب کیا ان کا پاؤں قبلہ رخ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے وہ قبلہ رخ؟ تو نہیں ہے، یہ رانگ بتا رہے ہیں، وہ رانگ بھی کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ سیکھنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. کیسے رکھنا ہے بتائیے؟ اسٹریٹ رکھنا ہے، ہاں سیدھا رکھنا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. کھڑے ہو کر پڑھنے کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں ہے، جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلی جنب، تو اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے نماز پڑھو. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، کھڑے ہونے کے تعلق سے یہ چند باتیں دیکھ کر آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے ڈیمانسٹریشن کے لیے میں بھی بلال بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب کیسے کھڑے ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں ہم پہلے، سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو. صفیں کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. صفوں میں ٹیڑھا پن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سٹرکٹ الفاظ ہے استووا ولا تختلفوا، سیدھے کھڑے رہو، صفوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صفوں میں آگے پیچھے لوگ نہیں ہونا چاہیے. فتختلف قلوبکم، نہیں تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے گا. تو صفوں میں ٹیڑھا پن، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، یا کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے، ایسے ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے ہیں. نہیں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے. استووا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو. اور پھر فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پیچھے کا منظر بتایا جاتا. تو چلیے ہم لوگ بھی اپنی صف سیدھی کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا، کندھے کو کندھے سے ملا دیتا. اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، قدم کو قدم سے ملا دیتے. صحابہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک، احدنا، ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں،
اس بات کا ہمیں سب بندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو. وقاربوا بینہا، اور ایک دوسرے کے قریب آؤ. وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردن کو ساتھی کی گردن کے سیم لیول میں رکھو. مطلب لیول کیا ہوگا؟ سیم. حاذو یعنی لیول سیم رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یلزقو، کندھے سے کندھا ملا دو. یہاں پہ کیا؟ گردن کا لیول سیم ساتھی کے گردن میں، یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے. وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حذف. حذف کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی مینڈی ہوتی ہے نا، مینڈی کا بچہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے وہ یمنی مینڈیوں کو حذف کہا جاتا ہے. چھوٹی مینڈیاں ہوتی ہے تو اسے حذف کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کاننا الحذف. اب بتاؤ، یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر مینڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندھے کی لیول سے آتا مینڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا؟ بالکل بھی نہیں، نیچے سے ہی آتا وہ. نیچے سے. کیوں؟ آپ بھی سوچئے نا، مینڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا، اوپر سے فلائنگ مینڈی تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی ملانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے؟ کیا خیال سنگل ہینڈلی وہ مطلب اکیلے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں خود سوچ لوں جماعت کے ساتھ جو کہ ہے میں کندھے سے کندھا، میں قدم سے قدم ملا لوں گا. اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو سب آپ اندر جاؤ، اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں اندر آتا جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے. یہ تب عمل کر سکتے ہیں جب ساتھی بھی کوپریٹ کر رہا ہے. اکیلے کوئی اگر سوچ لے کہ میں پاؤں سے پاؤں ملاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، پاؤں اندر کر کے بتاؤ. اب دیکھو میں اگر اندر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو یا انکمفرٹیبل، ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیریٹری کتنی ہے؟ ہماری ٹیریٹری نیچے کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ مطلب کتنا میں پھیلا سکتا ہوں آپ کے حساب سے؟ لاسٹ اپنے کندھے تک. یہ کندھا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیچے بھی بس. تو اس میں کیا چیز، میں آپ کو کچھ رانگ چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ ادھر آ جائیے، ایسے کریے. ہم لوگ تھوڑا ڈائگنلی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ، قدم سے قدم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ بکعبہ، ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا، میں آپ کو بیکورڈ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بات سمجھیے، یعنی یہ چیز کرنے کے لیے ساتھی کا بھی کوپریشن چاہیے. کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے، یعنی نیچے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ. حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں آئیے، جیسے اتنا زیادہ براڈ کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ ذرا آپ براڈ کر کے بتائیے. براڈ کریے، پاؤں سے پاؤں ملائیے. اب بتاؤ کیا مسٹیک ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھو برابر سے، اچھے سے دیکھو کہ کیا ہے، کیا مسٹیک ہو رہی ہے. کندھے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آگے. اور کیا مسٹیک ہو رہی ہے بتائیے؟ دیکھو آپ سب دیکھو کیا مسٹیک ہو رہی ہے. ہمارا کندھا بھی چھوٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسٹیک کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُوزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے. اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا. یہ اور ہائر لیول ہو گیا، اور بہتر ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اینکل ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں سب بندے کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے، لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے، ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے، اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو
पाँव का साइड है वो बिल्कुल सीधी होती है, किबला रुख होती है। यानी कि आप देख रहे हैं ये उंगली का जो हिस्सा है पाँव का ये पूरा सीधा होगा अगर टखने से टखने मिलाना है, यानी कि वो लेवल जो बेहतर लेवल है वो लेवल के मुताबिक अगर हमें अमल करना है तो ये उंगली पूरी तरह से किबला रुख होगी और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइटली क्रॉस दिखाई दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सफबंदी के ये रूल्स सीखे और ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, और बेदारी पैदा करने की कोशिश करिए। ये नोट्स मौजूद हैं, आप जाकर i+TV वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह, आप देख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों में बेदारी बढ़े, ताकि हम इस सुन्नत को जिंदा करें इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे देखकर जितने लोग अमल करेंगे उनका सवाब भी उसे मिलेगा और उनका सवाब कम भी नहीं होगा। सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है। तो कोशिश करिए इंशाल्लाह कि जो साबित शुदा सुन्नतें हैं वो हमें पता चले और हम उस पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि नजरें कहां होनी चाहिए, नमाज में नजरें कहां होनी चाहिए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, काना इदा सल्ला तौता रासहु व रमा बिबसरिही नहवल अर्द। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो अपने सर को झुकाते, थोड़ा सर झुका हुआ होता, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका होता, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। वरमा बिबसरिही नहवल अर्द, और अपनी नजरों से जमीन की तरफ देखते हैं। जमीन की तरफ कहां? दूसरी हदीस से पता चलता है, दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-काबता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए, मा खलफ बसरहु मौदिया सुजूदही हत्ता खरज मिनहा, उनकी नजरें सजदे की जगह से, कहां से? सजदे की जगह से नहीं हटी यहां तक कि वो नमाज से बाहर ना निकल गए। तो हम देखते हैं नमाज के अंदर, पूरी नमाज के अंदर नजरें कहां होगी? कहां होगी? सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं ना, सबको पता है ना सजदा कहां करते हैं, जहां सजदा करते हैं वो सजदे की जगह पर नजरें रहेगी। नमाज में सिर्फ एक इस्तिस्ना, एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन है जिसके अंदर नजरें सजदे की जगह पर नहीं होगी, और वो है जब हम तशाहुद में बैठते हैं तो उस वक्त पर नजरें, जो कलमे की उंगली है 4 फिंगर, उस पर नजरें होगी तशाहुद में। जब हम तशाहुद पे पहुंचेंगे तब इंशाल्लाह उसकी हदीसें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जब खड़े हैं तो कहां नजरें होगी? नमाज में सजदे की जगह पर। अच्छा आप बताओ, आप सोचो कि कौन सी चीज है हमारे माशरे में जो लोग बहुत दिल से जैसे कि अमल करते हैं, लेकिन इल्म की कमी है जिसकी वजह से एक मिस्टेक होती है उनसे। क्या लगता है? बहुत सारे लोग जब बहुत दिल से नमाज पढ़ना है तो क्या करते हैं? वो सजदे की जगह पे देखते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग अक्सर सामने देखते हैं। सामने देखना तो चलो ध्यान नहीं है तब देखेंगे, लेकिन बहुत दिल से पढ़ना चाहते तब क्या करते हैं? आंखें मुंडी नीचे कर लेते और आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। अब आप बताओ, हदीस आपके सामने है, आंखें बंद कर लेना क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक है? बेहतरीन नमूना कौन है, बेहतरीन मिसाल कौन है हमारे लिए? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या फरमाया? उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नमाज के अंदर ये आंखें टोटल बंद कर लेना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो नहीं है। वो तो सजदे की जगह पे देखते हैं, तो खुशू इसी में है। और होता क्या है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान और लगेगा, लेकिन हकीकत यह है आंखें बंद करके वो एक और बहुत बड़ी ख्यालों की दुनिया है। उल्टा वो दुनिया में जाकर वहां गुम होने के और ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बच्चा है, सपोज यहां अगर आपको हंसा रहा है तो कभी 1-2 सेकंड थोड़ा ऐसे बंद कर लिए कि चलो मैं नमाज में हंसना पढ़ूं, तो अलग बात है। लेकिन बाकी नॉर्मली सारी सिचुएशन में नमाज की हालत में नजरें कहां होगी? सजदे की जगह पे होगी। उम्मीद करता हूं ये बात को आप सब समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अब इसमें जो आपने कहा ना कि बाज लोग सामने देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, तो हदीस उस बारे में आती है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सवाल पूछा, सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाती फिस सलाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नमाज में अगर नजरें यहां से वहां अगर मूव हो तो उसके ताल्लुक से उन्होंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़क़ाला हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्दी, ये चोरी है, चोरी जो शैतान बंदे की नमाज से चोरी करता है। अच्छा आप बताओ, कोई चोरी करे पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। ये शैतान चोरी करता है बंदे की नमाज से। और कैसे चोरी करता है? याद रखिए इस हदीस को। शैतान चोरी करता है जब नजरें सजदे की जगह से भटक करके दूसरी जगह जाए। ये सजदे की जगह है, अब भटक करके दूसरी जगह जाए, नजरें दूसरी जगह जाए, तो वो है शैतान की चोरी। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये बहुत ही पते की बात है, जरा ध्यान रखिए। आप अपनी
नजरों को नमाज में कंट्रोल कर लो, आप अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लोगे इंशाल्लाह। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो हमारी नजरों के जरिए होता है, और जब ध्यान भटकता है ना आदमी को एहसास भी नहीं होता है उसकी नजरें भटक रही होती है। यानी कि अगर कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे तो तब जाके उसे मालूम पड़ता, लेकिन ये हमें नहीं पता है और ना करनी है हमें। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की नजरें भटक रही होती है, लेकिन क्योंकि ध्यान ही भटका हुआ होता है तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि नजरें भटक रही है। तो नजरों को कंट्रोल करना सजदे की जगह पर यह तरीका है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का। एक और चीज जो नहीं करना है वो है आसमान की तरफ नहीं देखना है। उस बारे में तो बहुत सख्त हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाते हैं, फी सलातिहिम, अपनी नमाज में, फश्तद्दा क़ौलुहु फी ज़ालिका हत्ता क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज कहे, यहां तक कि ये कहा, लयंतहुन्ना अन ज़ालिका, उन्हें चाहिए इस चीज से यकीनन रुक जाए, औ लतुख्तफ़न्ना अबसारुहुम, नहीं तो उनकी नजरें उचक ली जाएगी। उनकी नजरें क्या होगी, उचक ली जाएगी, मतलब उनकी नजरें चली जाएगी, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बात है, तालीम है, हमें कहां देखना है, हम्बलनेस के साथ हमें कहां देखना है, सजदे की जगह पे देखना है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, इस एपिसोड में कैसे खड़े रहना है हमने वो ट्रेनिंग ली, किस तरह से हमें नजरों का ध्यान रखना है, नजरें कहां रहनी चाहिए, कहां रहनी चाहिए, सजदे की जगह पर। उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी रहेगी, इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे। और किस तरह से हमें तकबीर तहरीमा कहना है, अल्लाहु अकबर, और किस तरह से सारी चीजें हराम हो जाती तकबीर तहरीमा के बाद, और उसके बाद हमें रफ़उल यदैन कैसे करना है, हाथों को कैसे उठाना है, उसकी क्या डिटेल हमें मिलती है। यहां तक हम पहुंचे हैं। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम हाथों को उठाने के बाद कुछ बांधना भी तो है ना, उठे हुए रहेंगे, तो ये एपिसोड में तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप साथ जुड़े रहेंगे और पूरा नमाज का तरीका अच्छी तरह से देखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सीरीज को एक बहन ने अपने वालिद अब्दुल गनी धोपाउंकर और वालिदा हाजिरा धोपाउंकर के सदकाए जारिया के लिए ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें